الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ صدق اللہ العظیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل الهرج أي ما هو يا رسول الله؟ قال القتل. رواه الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله. بزرگوں، پیارے بھائیوں، آپ حضرات واقف ہیں کہ مسلمانوں کے دو ملک، ایک ترکی اور دوسرا سیریا، آج کی زد میں آ گئے اور ایسا زلزلہ آیا جس میں ہزاروں لوگ پیوند خاک ہو گئے اور مٹی کے اندر مل گئے. میرے بھائیوں، جب کبھی زلزلے کا نام سنتے ہیں تو دل کے اوپر ایک ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کب ناراض ہو جاوے اور کب پکڑ کر لے. اس لیے کہ آیات اور روایات کی روشنی میں زلزلہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایک پکڑ کی چیز ہے، یہ عذاب کی شکل ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زلزلہ ہوتا کیوں ہے. آخر یہی زمین جس سے ہم بنے ہیں، اللہ رب العزت نے اس زمین کو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت بنایا ہے. قرآن مجید نے کھلے الفاظ میں زمین کی نعمت کو بیان کیا. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ ذات ہے جس نے زمین کو تابع بنایا. فامشوا فی مناکبہا، تم اس کے کندھوں کے اوپر چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ،
اور اللہ کا رزق کھاؤ. ہاں، اللہ تعالیٰ نے زمین ایسی بنائی کہ نہ تو بہت ہی زیادہ سوف کہ آدمی کھڑا ہی نہ رہ سکے، اور نہ بہت زیادہ سخت کہ اس پہ آدمی کھود ہی نہ سکے. اور ہمارے کتنے سارے مفادات اور بینیفٹ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ساتھ وابستہ رکھے. ہماری باڈی کی جو غذا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی. ہمارے پانی کے خزانے زمین میں رکھے اللہ تعالیٰ نے. اور جب تک زندگی ہے وہاں تک زمین کی پشت کے اوپر ہم چلتے ہیں، دوڑتے ہیں اور پھاڑتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں. لیکن جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اسی زمین کے اندر ہمیں حوالے کر دیا جاتا ہے. جب یہ زمین ہمارے لیے اتنی بینیفیشل ہے، پھر آخر یہی زمین ہمیں اندر ڈال دیتی ہے، دھسا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرار کہا، آسمان کو چھت بنایا اور زمین کو ایک ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور زمین کو ہمارے لیے معاش بنا. معیشت ہماری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، زمین کے ساتھ. تو آخر زمین کے ساتھ ہمارا اتنا گہرا رشتہ ہے کہ کیوں اس طرح کی واردات پیش آتی ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں زمین کے اندر چلی جاتی ہے جس میں ہزاروں لوگ رکے ہوئے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے والے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں زندہ. کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ سوچا تو کیا یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں، ایک دفعہ انا للہ بھی نہیں کہا ہو. اس لیے کہ ہمارے یہاں نہیں ہوا، ہمارے یہاں نہیں ہوا ہے. ہاں، ہمارے یہاں کچھ ہو جائے تو پھر ہم دوڑ بھاگ کریں گے، سب کچھ کریں گے. جس کی گزری جاوے اس کو ٹھنڈ لگے، ایسا معاملہ ہے. ارے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، زندہ زمین کے اندر چلا جاوے، اندر کا حال تو خدا ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وارن کیا ہے، بار بار کیا ہے. اسی آیت کریمہ میں سورہ تبارک الذی کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فوائد بتلائے. فوراً کیا فرمایا؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ جو آسمان والا ہے، رب کائنات ہے، وہ تمہیں زمین میں ڈھکا دے گے اس حال میں کہ زمین تھر تھرا رہی ہو. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا. یا تم معمول ہو گئے، بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ وہ آسمان والا تمہارے اوپر تیز تند ہوا چھوڑ دے، ہوا بھیج دے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. پتہ چل جائے گا تم لوگوں کو کہ میرا ڈرانا کیسا رہا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. ہاں، ان سے پہلے بھی بہتوں نے جھٹلایا تھا، کافروں نے پہلے جھٹلا دیا. میرا ڈرانا کیسا رہا، میرا عذاب کیسا رہا. میرے عزیزوں،
زلزلہ کے معنی ہے حرکت، تیز حرکت. ایسے تو زمین ہلتی رہتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، تھوڑی موڑی تو ہلتی رہتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے. اس نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دسیوں جگہ کے اوپر اس بات کو بتلایا کہ دیکھو میں بڑا طاقت والا ہوں، میں بڑا پاور والا ہوں. تمہارے پاور سب ایک سائڈ پہ رہ جائیں گے اور میں جب پکڑوں گا تو کوئی راستہ نہیں ملے گا. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض. یہ دو نبی تھی، وہی اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ تمہارے اوپر سے عذاب لاؤ، من فوقکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب لاوے، یا یہ کہ تمہارے اندر آپس میں فرقے بنا دے وے اور تمہیں آپس میں بھڑا دے وے، ایک دوسرے کی سزا، ایک دوسرے کا عذاب ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دے وے. اللہ تعالیٰ وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَعْضَ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات کے. 14ویں پارے میں سورہ نحل میں بھی اس طرح کی بات ہے، 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس طرح کی بات ہے کہ تم لوگ بے خوف ہو. تم سمندر سے بچ گئے تو کیا زمین سے بھی بچ سکتے ہو؟ یا زمین اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں سمندر میں بھیج سکتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح کا مضمون ہے. زلزلہ میرے بھائیوں گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں، گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حارث بن نعمان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، ارتھکویک ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، فرمایا یا اہل المدینہ انکم قد ارجفتم، اے مدینہ والو تم ہلا دیے گئے ہو، تمہیں زلزلہ لگ گیا ہے، تمہارے پاس زلزلہ آ گیا ہے. اور زلزلہ کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ من کثرت الربا، سودی کاروبار کے بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. میں بتاؤں گا آگے چل کے اس کے اسباب کیا کیا ہے. سودی کاروبار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس سے. اور آگے فرمایا وَإِنَّ قُحُوطَ الْمَطَرِ مِنْ قُضَاةِ السُّوءِ وَأَئِمَّةِ الْجَوْرِ، اور بارش کا کم برسنا یا قحط سالی کا ہونا. بارش تو بہت برسے لیکن اگائی نہیں تو کیا کریں گے، وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انصاف نہیں ہوگا، ظالم بادشاہ مقرر ہوں گے اور جج لوگ پیسے کھا کے فیصلے کریں گے. وَإِنَّ مَوْتَ الْبَهَائِمِ وَنُقْصَانَ الثَّمَرِ مِنْ قِلَّةِ الصَّدَقَةِ، جانوروں کا مر جانا، پھلوں کا کم ہونا، یہ صدقہ کم کرنے کی وجہ سے، صدقہ نہ نکالنے کی وجہ سے. وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ باز آؤ گے کہ نہیں، ورنہ عمر مدینہ چھوڑ کے نکل جائے گا. او لَيَخْرُجَنَّ عُمَرْ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ، ورنہ عمر تمہارے بیچ سے نکل جائے. خیر، یہ زلزلہ کیوں ہوتا ہے؟ سائنسدان اپنے چشمے سے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ زمین میں اسٹریم زیادہ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اندر اسٹریم کا، تو اب وہ آتش فشاں نکلتا ہے، ہوا نکلنا چاہتی ہے.
اور پھر اٹھوک ہو جاتا ہے. تمہاری نظر یہیں تک ہے، فلسفیوں کی نظر یہیں تک ہے، اس سے آگے نہیں. آگے کی بات تو نبی بتائے گا، یا جس خدا نے یہ دنیا بنائی ہے وہ بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. آپ لوگ اس بات کو تو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ کبھی ہمارا کلاؤڈی یہاں ہوتا ہے ویدر، بارش یہاں نہیں برستی، دوسری جگہ برستی ہے، بادل چلا جاتا ہے ادھر. وہ کیسے جاتا ہے؟ خدا کے نظام سے جاتا ہے. فرشتے ان بادلوں کو لے جاتے ہیں ادھر. روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے ہی کھیت میں بارش ہوئی، سب کے کسی کے کھیت میں ہوئی نہیں. کہا جا رہا ہے کہ بادل کو کہ جاؤ فلاں کے کھیت میں برسو. کیوں؟ کہا وہ اپنے مال کا صدقہ نکالتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو خرچ کرتا ہے اور 3 حصے کر کے کام کرتا ہے. لمبی روایت ہے. تو جیسے بارش کا ایک نظام ہے، زمین کا بھی نظام ہے. ہمارے مفتی عبدالرحیم لاجپوری نور اللہ مرکزہ کے فتاوی میں یہ بات لکھی ہے کہ زمین کے اندر اللہ رب العزت نے رگیں رکھی ہیں، جو وائن نس ہوتی ہے ہمارے بدن میں جیسے باڈی میں، ایسے ہی زمین کے اندر بھی رگیں ہیں. اور وہ فرشتوں کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے دے دی. جہاں کہیں گناہوں کا بار بڑھ جاتا ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، زیادہ گناہ ہونے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں فوری عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے. تو فرشتہ ادھر کی ایسے نس کھینچتا ہے، اب وہ ہلنے لگے، زمین ہلنے لگتی ہے. اور اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ زلزلہ آنے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہمارے اعمال سے ہوگا، لیکن یہ اللہ کے قبضے میں ہے. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک اردو کتاب میں نے پڑھا، انٹرنیٹ پر پڑھا، صاحب کہہ دوں گا، میں نے جہاں سے لیا ہے میں سمجھتا. اس میں لکھا ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العزت زمین کو سانس لینے کی اجازت دیتے ہیں. حدیث میں جہنم کے بارے میں تو آیا ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یا بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو سانس لینے کی اور سانس نکالنے کی اجازت دیتے ہیں. تو کبھی بہت زیادہ گرمی پڑ جاتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. لیکن حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو سانس لینے کی اجازت دیتے ہیں. تو زمین میں بہت بڑے بڑے زلزلے بپا ہو جاتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں خوف اور خشیت، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور گناہوں سے دوری اور اللہ رب العزت کے سامنے گریہ و زاری اور اپنے کیے پر ندامت پیدا ہوتی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے ڈرے. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زلزلہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تمہارا رب تم سے توبہ چاہتا ہے، تم توبہ کرو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم لوگ توبہ کرو. آج مسلمانوں کے اندر دیکھو، غیروں کی بات ہم نہیں کرتے، ہم اپنے مسلمانوں کی بات کرتے کہ کون سا گناہ نہیں ہو رہا ہے. بعض گناہ کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے، شراب پینے کو گناہ سمجھتے، چوری کرنے کو گناہ سمجھتے، غیبت کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، نماز چھوڑ دینے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کی عادت ڈالنا اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا. یہ تو گناہ ہی نہیں ہے. جہاں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوگی اس کو غیرت آئے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب آپ سے پوچھا گیا زلزلے کے بارے میں تو فرمایا اذا استباح الزنا
وشربوا الخمر وضربوا بالمغانی قال اللہ عز وجل فی سمائہ. جب لوگ زنا کو حلال سمجھتے، ہاں بعض لوگ اسی لیے سفر کرتے ہیں باہر کے کہ وہاں کس کو پتا چلے گا ہے. اللہ نے مال دیا اس لیے نہیں دیا کہ اس کے خلاف چلو. اوورسیز کے سفر لوگ بعض ملکوں میں اس لیے کرتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ جب لوگ زنا کو مباح سمجھیں، زنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی کرے اسی کو زنا کہتے ہیں. ایگریمنٹ کے ساتھ پیسوں کے ساتھ کیا جائے وہ بھی زنا ہے شریعت کی نظر میں، وہ بھی حرام ہے. یہ نہیں کہ وہ بھی راضی تھی اور میں بھی راضی تھا، ہم نے کر لیا، ہم نے خوشی سے کیا. شریعت میں یہ بھی حرام ہے، اس پر وہی سزا مرتب ہوگی. زبردستی والے کی تو سخت اور ہو سکتی ہے، لیکن رضامندی سے کیا اللہ کے حکم کے خلاف. اللہ کا بندہ اللہ کی بندی جب دونوں ایک دوسرے سے ملنا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، نکاح کے بغیر نہیں. آج باندیوں کا زمانہ نہیں ہے. خیر، ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب لوگ زنا کو حلال سمجھنے لگے اور شراب کو پینے لگے، شراب کو پینے لگے اور ناچ گان عام ہو جاوے، غار اللہ، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. اللہ کو غیرت آتی ہے. ہم اگر بے غیرت ہیں تو کیا ہوا، وہ تو غیرت والا ہے. اسی لیے تو اس نے حرام کیا کہ میرے اجازت کے بغیر تم نہیں کر سکتے بیوی کے ساتھ. ہاں میرے نام سے نکاح کرو تو بھی جا سکتے ہو. اس کو غیرت آتی ہے. میں نے شراب حرام کی ہے. روایت میں آتا ہے، ایک وقت آئے گا آگے چل کے بتاؤں گا کہ لوگ الگ الگ ناموں سے پیئیں گے. کہا یہ کہاں شراب ہے؟ آج کہتے ہیں، اگر کوئی بولتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ بات چھوڑو یار، اب مفتی بھی تو یہی بات کرتا رہتا ہے. حدیث میں ما اسکر فقلیلہ وکثیرہ سواء، جو چیز آپ کو نشے میں لاتی ہو چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو وہ حرام ہے، برابر. اس لیے یوں کہنا کہ نہیں اس میں نشہ نہیں ہے، بہت زیادہ پیو تو نشہ، ارے بہت کھا لے تب بھی نشہ. کھانے سے نشہ ہوتا ہے. نیند آتی ہے، نیند کو نشہ نہیں کہتے. نیند الگ چیز ہوتی ہے، نشہ الگ چیز ہوتی ہے. یہ تو اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے شریعت کے اندر اس پر کھیل کھیلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو عائشہ فرما دیے کہ اللہ کو غیرت آتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے تزلزلی بہم، سب کو ہلا، سب کو ہلا. فَإِن تَابُوا وَنَزَعُوا، ٹھیک ہے اگر توبہ کر لیتے اور بعض آ جاتے کہ نہیں اب نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا هَدَمَهَا عَلَيْهِ، ورنہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر اس بلڈنگ کو گرا دے، زمین کو گرا دے. راوی فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ یا ام المومنین اعذاب علیہ، کیا یہ ان کے اوپر عذاب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایک نصیحت ہوتی ہے اور ایمان والوں کے اوپر ایک رحمت ہوتی ہے، ایک برکت ہوتی ہے، رحمت ایمان والوں کے لیے. عائشہ کا فرمان کہ اب زیادہ نہ کریں گے، اب یہ آگے نہ بڑھ جاؤ. آدمی شراب پی کے کیا نہیں کرتا، کچھ تو غارت گری بھی کرتا ہے، کچھ تو خون بھی کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے. اور وَنَقَالٌ وَعَذَابٌ وَسُخْطٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ زلزلہ کافروں کے اوپر اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب اور اس کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. دیکھو میرے عزیزو، آپ یہ کہو کہ آج کے زمانے میں بہت سارے گناہوں سے بچنا مشکل ہے. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے امت کی طرف سے، ان لوگوں نے کوئی سوال چھوڑا نہیں، اللہ کے نبی کو پوچھ لیا کہ اس کا کیا، اس کا کیا.
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، اچانک فتنے کا ذکر آ گیا۔ کس کا؟ فتنے کا۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جس میں بڑے بڑے پھنس جاوے اور سمجھ میں نہیں آوے کہ رائٹ کون اور رونگ کون۔ یاد رکھ لینا، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ میں کر رہا ہوں صحیح ہے کہ غلط ہے، ایسے موقع پہ علماء کرام کی کثرت جس بات طرف ہو اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو کہ علماء کس طرف زیادہ ہے۔ حضرت مولانا شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ جب کبھی کسی مسئلے میں اس طرح کی بات آ جائے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر جاؤں، تو جدھر علماء زیادہ ہے ادھر چلے، ادھر چلے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو اذا رأیتم الناس قد مرجت عہودہم، جب تم نے دیکھا کہ لوگوں کے عہد پامال کیے جا رہے ہیں، لوگ وعدہ کر کے وعدے کے خلاف کرتے ہیں، جب ایسا دیکھو، وہ خفت اماناتہم، اور ان کی امانتیں معمولی سمجھی جائے، امانتوں کا کوئی خیال ہی نہیں، آپ نے دیے، ارے کب دیے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، امانت ہے۔ مسجد کی کسی چیز کو آپ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے نہیں اس کے ساتھ کھیل سکتے۔ یہ کوئی اکھاڑا نہیں ہے مسجدیں یا مدارس یا دینی درسگاہ ہیں، یہ ہمارے اکھاڑے نہیں ہیں کہ اس میں گیم کھیلیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، امانتیں ہیں، اس میں اگر ذرا بھی امانت کے خلاف ہوا ذمہ داروں کی پکڑ ہوگی اس کے اوپر، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہاں، کسے باشد اللہ کی پکڑ ہوگی اور سارے پکڑے جائیں گے۔ مسجد کی ایک چیز کے بارے میں بھی اگر کچھ ہوا، مدرسے کی کسی ایک چیز کو بھی غلط طریقے سے مس یوز کیا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ پوچھا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم ذمہ دار بتاؤ تم نے کیا کیا۔ اسی لیے میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں آپ لوگوں کو، میں نے اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہوئے کہا کبھی بھی بڑا بننے کا شوق مت رکھنا، کبھی بھی بڑا بننے کا شوق مت رکھنا۔ لوگ زبردستی بناوے تو کہا دیکھو میری طاقت نہیں، پھر اگر دیتے اللہ کی مدد آئے گی آپ کے ساتھ۔ اس لیے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا، یہیں سے بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی الیکشن کی باتیں ہمارے یہاں ہوتی ہے مسجدوں میں، مدرسے میں یا کہیں بھی، یہ سب غلط ہے، خلاف شرع ہے، ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ تو امانت جو ہے، امانت اس کو لوگ ہم ہلکا سمجھیں گے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وَقَانُوا هَكَذَا، لوگ ایسے ہو جائیں، یعنی حالات ایسے ہیں کہ امانتوں کا خیال نہیں، عہد اور وعدے کا کوئی خیال نہیں، اور لوگ ایسے ہیں، آپ کیسے بچیں گے؟ چلو بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایسے ہو جائیں تو پھر قال فقمت الیہ وقلت کیف عند ذلک فقمت الیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے کہ میں نے عرض کیا، میں کھڑا ہو گیا، کہا حضور پھر ہم کیا کریں جب ایسا ہو جائے کہ پبلک ملی ہوئی ہے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ اور ایسے گناہ ہو رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہ الزم بیتک، الزم بیتک واملک علیک لسانک وخذ بما تعرف ودع ما تنکر۔ کہا کہ دیکھ اپنے گھر کو ضروری پکڑ لے، گھر کے پڑھا رہے چپ چاپ، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھ، اور جو چیز بھلی ہے اس کو لے لے، جو بری ہے اس کو چھوڑ دے، اور تو اپنے معاملے کو پکڑ لے، مجھے کیسے بچنا ہے، میں کیسے بچوں گا، اور پھر لوگوں کا معاملہ ان کے حوالے کر دے، تم جانو تمہارا کام جانے، مجھے میری فکر ہے۔ آج یہ دور چل رہا ہے۔ ہاں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں، ارتھ کویک اور اس طرح کے، کہیں دیکھو سیلاب آ رہا ہے تو کہیں کیا ہو رہا ہے، ایسے تھوڑی ہو رہا ہے، یہ ایک نظام کے ساتھ ہے، اس لیے کہ قیامت کے پہلے یہ سب چیزیں ہونے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہے،
فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے. عالم چلے جائیں گے دنیا سے عالم ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے تو ہوگا کیا ہے؟ ان پڑھ لوگوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے. ہاں یہ کہیں وہی چلے گا. ارے اس کو حدیث، ارے کچھ نہیں، ہوشیار آدمی اتخذ الناس رؤوسا، جو قال حدیث میں ہے. اب وہ اپنی مرضی سے جو چاہے گا فتوا دے گا کہ مسئلہ تو ایسا ہونا چاہیے، بدلو ادلو، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ ایسا قیامت میں علم اٹھا لیا جائے. ایک بات. دوسری بات حضور نے فرمائی زمانہ قریب ہو جائے. ارے ابھی جمعہ گیا تھا پھر آ گیا، ابھی منڈے گیا تھا پھر منڈے تفسیر. بس ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہفتہ 2-3 دن کا ہو گیا ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہفتہ 2-3 دن کا ہو گیا، پہلے 7 دن کا. اتنا جلدی جمعہ آتا ہے کہ سمجھ میں نہیں. وقت قریب ہو جائے گا. آگے فرمایا وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، ارتھ بہت زیادہ ہوں گے، زلزلے بہت زیادہ ہوں گے. وَتَظْهُرُ الْفِتَنُ، اور فتنے بہت زیادہ ہوں گے. اور حرج زیادہ ہوگا. پوچھا حرج؟ اللہ کے رسول حرج کا قتل. آدمی کو پتا نہیں ہوگا مارنے والے کو کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور جس کو مارا جا رہا ہے اس کو بھی پتا نہیں کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، قیامت کے پہلے زلزلے آئیں گے، ارتھ ہوں گے، اس میں ہلایا جائے گا کہ سنبھل جاؤ. بڑا زلزلہ تو آنے والا ہے وہ قیامت کا. قرآن نے کہا ہے قیامت کے زلزلے کو بڑا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ فرما رہا ہے بڑا. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بڑی بتلانے کا کیا مطلب؟ آج ہم لوگ یہاں یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہاں زلزلہ ہوا، او ہو، کبھی انا للہ بولیا؟ کبھی کہا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں پناہ عطا فرما؟ یہ گناہوں کی نحوست ہے. خاص طور پر سودی کاروبار اور اسی طرح سے ناچ گانا. آج مسجد کے اندر بھی آدمی موبائل کو بند کر کے نہیں آتا اور یہاں ٹنگ ٹانگ ٹنگ ہوتا رہتا ہے مسجد کے اندر. چنانچہ احادیث شریفہ کے اندر بہت سارے اسباب بیان کیے ہیں زلزلے کے. ایک سب سے پہلی چیز ہے تکبر کرنا. آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھے کہ اہم سمجھے. تکبر یہ بھی زلزلے کا سبب ہے. آدمی اللہ کے تابع ہے. میں اور آپ سب کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھو، دیکھو فوراً اللہ ٹھیک کرتا ہے کہ نہیں. دماغ کی رب کو اللہ سیکھ دیتا ہے کہ اچھا تو بہت بڑا ہے. حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک آدمی اپنی ازار کو، اپنے ٹراؤزر کو زمین پر تکبر کی وجہ سے لٹکائے ہوئے جا رہا تھا تو اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، اور یہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا. بخاری شریف کی حدیث. کیا روایت کہ وہ اپنی ازار کو تکبر سے لٹکائے ہوئے جا رہا تھا. معلوم ہوا کہ تکبر کرنا آدمی کے لیے زلزلے کا سبب ہے. اللہ زمین میں دھسا سکتا. نمبر 2، شراب پینا، یہ بھی زلزلے کا سبب ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، دھیان سے سننا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. یہ حدیث ہے، سننا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام دوسرا رکھیں گے. یعنی کوئی شراب کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام رکھے. کوئی بیئر کہے گا تو کوئی نگونا کہے گا تو پتہ نہیں کوئی اور نام لے گا. ہوتا ہے الگ الگ چیزیں. ایک دفعہ میں عمرے میں گیا ہوا تھا تو یمن کا ایک شہر ہے، وہاں میں رکا. اب ٹاؤن میں گھومنے کے لیے گیا تو کچھ سبزی بک رہی تھی، لوگ خرید کے جا رہے تھے. اب میں نے سوچا کہ اب بہت ہریالی ہے، اس کو دیکھوں.
تو 2 پتے چبائے تو میں تو چکر آنے لگے. میں نے پوچھا یہ کیا؟ یہ کاٹ ہے. نام اس کا کیا؟ کاٹ ہے. اور لوگ صنعاء کے اندر، یہ صنعاء کی بات میں کر رہا ہوں، یمن کا شہر صنعاء، تو نام بدل لینے سے کام تھوڑی بدل جاتا ہے. یہاں تو کام دیکھا جاتا ہے شریعت میں. تو ہاں کہ کام کیا کرتا ہے یہ؟ کہا چکر چلاتا ہے تعبیر. تو حدیث آئی کہ لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے جو شراب پئیں گے اور شراب کے نام کے علاوہ دوسرا نام دیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر گانے بجائے جا رہے ہوں گے، ناچنے والی ناچ رہی ہوگی. ہاں، جس کے لیے پب بن گئے، بار بن گئے ہیں، اور اس میں مسلمان بھی کچھ پیچھے نہیں ہے اس میں جانے سے. آگے کیا فرمایا؟ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا. اور آگے سننا، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ تعالیٰ ان کو بندر بنا دے گا، ان کو سور بنا دے گا. یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. تو معلوم ہوا یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا، یعنی ارتھکویک، زلزلہ. شراب پینے کی وجہ سے یہ عذاب آتا ہے. بہت سارے لوگ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ باہر ایسی کنٹری میں جاتے ہیں جہاں کہتے اپنا کوئی نہیں ہے، وہاں عیاشی کرتے، وہاں اس طرح کی چیزیں پیتے ہیں، اور کیا سوچتے ہیں ہم تو دوسرے ملک کے، کس کو پتا چلے؟ خدا جانتا ہے. جب پکڑ آئے گی نا تو 10 منزلہ نہیں 20 منزلہ بھی جائے گی اندر. ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے کہ وہ اس میں مبتلا تھے یا کیا تھے، ان کا معاملہ خدا کے حوالے، لیکن عذاب ہے. ارتھ پیک کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی آزما رہا ہے، عذاب ہی کہا ہے. تیسری چیز ہے موسیقی، ناچ گان. حدیث شریف میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس امت کے اندر کچھ دھسانا، یعنی زمین میں دھسا دیا جائے ایسا ہوگا. شکلیں بدل دی جائے گی. چہرہ دیکھو پورا بدلا ہوا، انسان کہتے کہتے شرم آوے کہ بندر ہے یا انسان ہے. اور پھر پتھراؤ کا ہونا ان کے اوپر، پتھراؤ کا قذف. پوچھا کہ حضور متی ذالک یا رسول اللہ، حضور یہ کب ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ جب ناچ گانے والی عام ہو جائے گی اور جو گانے بجانے کے جو اوزار ہے اس کو زیادہ لوگوں کے اندر استعمال ہوگا اور شرابیں زیادہ پی جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئیں گے. ایک اور گناہ ہے سود کا، انٹرسٹ لینا بھی حرام، دینا بھی حرام. یہ بھی ایک عذاب کا سبب ہے. بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ وی کان پروگریس وداؤٹ انٹرسٹ ہے، اینڈ کیا سوچتے ہیں کہ بینک تو ہمارا بڑا محسن ہے کہ ہمیں پیسہ دے رہا ہے. لیکن اللہ کی قسم ٹھنڈے دماغ سے کبھی سوچنا، ٹھیک ہے بھول ہو گئی ہے، لیکن اب ریٹرن ہو جاؤ، خلاص کر دو، صاف کر دو، نکل جاؤ اس سے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کیوں رکھی ہے؟ اللہ کے سامنے کبھی مقابلہ مت کرو کہ ارے کچھ نہیں ہوتا. وہ اس کو بہت ناپسند کرتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یبیت قوم من هذه الامہ، اس امت میں کچھ لوگ کھائیں گے، پیئیں گے اور کھیل کود کریں گے اور رات اس طرح سے گزاریں گے، کھا پی کر اور کھیل کود کر رات گزاریں گے. پھر صبح میں جب ہوں گے، اٹھیں گے تو ان کے چہرے سور جیسے بنائے ہوں گے. جب صبح کریں گے تو وہ خنزیر ہوں گے، اور پورے کے پورے قبیلے اللہ زمین میں دھسا دے گا. یہ حدیث ہے. وَلَيَقْذِفَنَّ بِقَبَائِلَ فِيهَا وَفِي دُورٍ فِيهَا، جن گھروں میں وہ رہتے تھے ان گھروں کے ساتھ اندر زمین میں دھسا دیے جائیں گے. حتیٰ یصبحوا، جب وہ صبح کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ خسف اللہ خسف اللیل ببنی فلان، ارے فلانا خاندان رات بھر میں دھس گیا، زمین کے اندر چلا گیا. اور خسف اللیل بدار بنی فلان، فلانے خاندان کا پورا گھرانہ اندر چلا گیا زمین کے اندر. اور فلانے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ بھیجا، جیسے قوم لوط پہ بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ نے فلانے قوم کے اوپر ہوا بھیجی جو ہلاک کرنے والی تھی. پھر اللہ تعالیٰ ان کو تہس نہس کر دے گا، جیسے کہ پہلے ایسا ہوا
یہ کیوں ہوگا؟ یہ ہوگا شراب پینے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، ریشم پہننے کی وجہ سے، گانے والیوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے، ناچ گان میں حصہ لینے کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کو توڑنے کی وجہ سے، رشتہ داری کو توڑنا، قطع رحمی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ مستدرک حاکم کی روایت کا اور بھی بہت سارے اعمال۔ آج میرے بھائیوں ہم سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں کون سے گناہ نہیں، کتنے گناہوں کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بعض لوگ اللہ معاف کرے جمعہ سے جمعہ نماز پڑھتے، جمعہ سے جمعہ آتے ہیں نا جمعہ، ارے بھائی 5 ٹائم کی تو پڑھتے ہو کہ نہیں؟ ارے جمعہ میں آ جاتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھو۔ کہیں بھی جاؤ آپ، نماز کو کبھی مت چھوڑو، تلاوت قرآن کو کبھی مت چھوڑو، استغفار کرنا روزانہ معمول بنا دو، اللہ سے معافی روزانہ مانگو۔ پتہ نہیں صبح ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھو ترقی کے اندر ہزاروں لوگ زمین کا پیون بن گئے، زمین کے اندر چلے گئے، کل تک ہوا کھا رہے تھے، باہر بلڈنگ کھڑی تھی، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں دیکھو یہ نانی اماں کا کھیل نہیں ہے، اس کو ناراض کرنا، رب العالمین کو ناراض کرنا، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ ارے بہتر یہ اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تیر چلانے پہ آ جاوے اور ساری مخلوق اس کے نشانے پہ ہو تو بتاؤ کون بچ سکتا ہے؟ کہا وہی بچ سکتا ہے جو اس کے پیر میں گر جائے، اس کے پاؤں میں گر جائے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اپنی والی بند کرو، اپنے کو بڑا مت سمجھو، سب سے بڑا خدا ہے۔ ہاں، اور اس کی مان کے چلو، توبہ استغفار، نفلیں نماز پڑھو، فرض نماز تو پہلے پڑھنا ہے، نفلیں پڑھو، ذکر و اذکار کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ میں اور آپ جس دور سے گزر رہے بہت ضرورت ہے توبہ استغفار کی، صدقات نکالو اور خرچ کرنے کا جذبہ رکھو، خرچ کرنے کا جذبہ رکھو، مسجد کے اوپر، مدرسے پر، بیواؤں کے اوپر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور اپنی نیتوں کو، ہم تو پرندے کو ڈالے تب بھی نیت کریں کہ یا اللہ یہ صدقہ ہے، اس کے میری بلاؤں کو دور کرنا، اللہ سے کنیکشن کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے اور امت مسلمہ کی حفاظت فرماوے۔ جو لوگ وہاں پر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔